عائشہ جی اچھی عورت تھی کہ بری عورت تھی؟ جہاں تک میں نے پڑھا، جتنا مجھے پتہ ہے کہ عائشہ نے ہی رسول اللہ کو کیا کہتے ہیں پوائزن کیا تھا، جہاں تک مجھے پتہ ہے، کیونکہ ایکچولی میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں اینڈ ہاں میں ہاں، ایڈمیشن کر رہا ہوں، تو عائشہ نے میرا زیادہ مطلب عائشہ نے پوائزن دیا تھا، میں مان گیا. ہوں ہوں تو تو عائشہ نے محمد کو پوائزن دیا، زہر دیا، جی، تو عائشہ اچھی عورت تھی کہ بری عورت تھی؟ اگر آپ لاسٹ کے فیزز دیکھو تو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا آپ کو، بالکل بھی اچھا نہیں بولو گے آپ، کیونکہ آپ کے اپنے ہسبینڈ کو انہوں نے قتل کیا. سر میں یہ لیکن نہیں پوچھ رہا میں کیا ہوں بولوں گا سر، چھوڑیں سر، میری ویلیو کیا ہوں ہے اسلام کے سامنے. آپ یہ ہوں بتائیں کہ عائشہ اچھی عورت تھی یا بری عورت تھی، بس یہ بتائیں. بری. بری عورت تھی. اچھا، جی آپ اس واقعے کو بھی مانتے ہیں عائشہ نے سیکس کیا تھا کسی اور مرد کے عائش ساتھ، اس واقعے کو آپ نہیں مانتے؟ نہیں، ایکچولی ہم لوگ کی کتاب میں کبھی ایسا کچھ میں نے گو تھرو نہیں ہوا، کیونکہ اہل سنت سنی اور شیعہ کی کتاب کافی زیادہ ہاں ڈفرینس ہے. ہاں، میں آپ اور کی کتاب کے ریفرنس ہاں بتا رہا ہوں. الکافی کے مطابق آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، آپ نے پڑھا؟ نہیں، ایکچولی میں نے نہیں پڑھا. تو عائشہ زناکار نہیں تھی آپ کے مطابق؟ میرے خیال سے تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، کسی کوئی اور جی شیعہ آئے گا اس سے پوچھ لیں گے، ڈونٹ وری. اچھا، اب بات یہ ہے کہ آپ کے مطابق عائشہ ایک بری عورت تھی، یہ تو ہم جی نے کلیئر کر دیا، اس نے محمد کو زہر دیا، قاتلہ ہو گئی نا. جی اوکے. قرآن کے اندر ایک آیت آتی ہے جی بتائیے. کہ ہم نے اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں رکھی اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں. جی، محمد کو اگر عائشہ ملی اور بری عورت تھی تو محمد بھی برا ہوا نا. پر یہ جو چیز ہے یہ کیا کہہ لو، معصومین اگر آپ کو پتا ہو تو معصومین ہاں کے مجھے لیے یہ پتا ہے چیز نہیں معصومین ہوتی. کیا ہوتا ہے، لیکن قرآن کی ہاں آیت کے مطابق، قرآن کی اس آیت کے مطابق ہوں، محمد معصوموں میں کیسے آ جائے گا؟ کیونکہ قرآن کی آیت کہتی ہے، چیپٹر نمبر 24 کی آیت نمبر 26 کہتی ہے اینڈ وی ہیو میڈ کرپٹ وومن فار کرپٹ مین اینڈ کرپٹ مین فار کرپٹ وومن. ٹھیک ہے، یہ جی قرآن کی آیت ہے. تو جی قرآن کہہ رہا ہے، اگر آپ مانتے ہیں کہ عائشہ ایک کرپٹ عورت تھی، اس نے اپنے ہسبینڈ کو زہر دے کے جی مارا ہے، قاتلوں میں سے ہو گئی وہ، obviously جی قاتل ہے تو برا ہے، رائٹ؟ جی بالکل. محمد جیسے بندے کا قتل کیا، اوہ نبی کا قتل کیا، لیٹ الون ایک عام بندے کا قتل، نبی کا قتل، رائٹ؟ اتنی جی بری عورت. تو بھائی پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ محمد اچھا بندہ کیسے ہوا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے الخبیث کے لیے خبیثین والخبیثون کے لیے خبیثات. جی خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں. تو اگر عائشہ ایک خبیث تھی کیونکہ اس نے محمد کو مارا، اس سے بڑی خبیث کون ہو سکتی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اس کو مارا؟ تو پھر محمد کی اگر بیوی خبیث تو پھر محمد خبیث کیوں نہیں قرآن کی اس روح سے؟ چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 26. تو میں نے آپ کو جسٹ ابھی بتایا کہ جتنے بھی معصومین ہیں ان کے لیے ایکسیپشنس ہیں، کیونکہ ان کو ایک رول ماڈل دینا ہوتا ہے، رول ماڈل دینا ہوتا ہے سوسائٹی کو. معصوم اب جیسے سر ایک سیکنڈ، آپ کی شرح کہہ جی، رہی ہے قرآن آپ کے شخص سے اوپر ہے یا نیچے ہے؟ پہلے میں یہ انڈرسٹینڈ اپنا کرتا رہا ہوں. قرآن سب سے قرآن اوپر. اوپر ہے نا؟ اوکے. جی میں نے آپ کو حدیث نہیں دی، میں نے آپ کو کسی معصوم کا کال نہیں دیا، میں نے آپ کو جی قرآن دیا. آپ کے کسی جی بھی معصوم کا کال غلط ہو سکتا ہے، کریکٹ؟ قرآن جی غلط نہیں ہو اگر سکتا، یہ بات آپ مانتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ کو قرآن بتا رہا ہوں الخبیثات للخبیثین. ہوں، ٹھیک ہے، جی خبیث عورتیں خبیث مردوں خبیث کے لیے، جی ٹھیک ہے، اور خبیث مرد والخبیثون للخبیثات، ٹھیک ہے، اور جی خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. آپ نے میرے ساتھ ابھی گواہی دی ہے، ایگری ہوں، کیا ہے کہ جی عائشہ خبیثوں میں سے تھی، ٹھیک ہے، جی کیونکہ اس نے نہ صرف یہ کہ ایک عام بندے کا قتل، اس لیٹ الون ایک جی عام بندے کا قتل، اس نے جی نبی رحمت للعالمین نبی حضرت محمد کے قتل کیا، اس کو زہر دیا، جی رائٹ؟ تو بقول اینی ڈکشنری عائشہ سے بڑی خبیث عورت کوئی نہیں ہو سکتی جس نے نبی کا قتل کیا. جی ناؤ اب ہم آتے ہیں قرآن میں. اب جی قرآن کے مطابق اگر ہم اللہ کی بات کو ستیہ مانے، صحیح مانے، کریکٹ مانے، اتھارٹیٹیو مانے، تو پھر جی محمد صاحب سے بڑا خبیث کوئی نہیں، نعوذ باللہ.
میری بات کا برا نہ منائیے گا, میں قرآن کو ریفرنس دے کے بات کر رہا ہوں. قرآن کے مطابق نعوذ باللہ محمد صاحب سے بڑا خبیث کوئی نہیں, کیونکہ ایک خبیث لڑکی کے ساتھ انہوں نے شادی کیا تھا, خبیث لڑکی کے ساتھ رہے اور ساری عمر رہے. جی, تو دراصل قرآن میں نا ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں بتائی جاتی, وہ آپ کو پارٹس میں بتائی جاتی ہے. اوکے, اب آپ اس کو مجھے کسی بھی اور قرآن کی آیت کے ساتھ کنیکٹ کر کے مجھے ثابت کر ہاں دیں کہ محمد صاحب خبیث نہیں تھے. ایکچولی میرے کسی بھی پاس اور میں نے قرآن حفظ نہیں کیا ہے, تو ایٹ کرنٹ مومنٹ میرے پاس ایسی کوئی آیت نہیں, بھائی آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور کہ ایسی کوئی نہ کوئی آیت ہوگی یا کوئی نہ کوئی ایسا میٹافر ریفرنس ہوگا. نہیں ایکچولی اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی یہ آیت جو ہے آپ اس کو مانتے نہیں ہیں, اس آیت کو آپ اس کو کھا پی نہیں جاتے بالکل مانتے, ہیں. نہیں اگر بالکل مانتے ہیں تو پھر مانیں اس بات کو بھی. تو میں نے جیسا آپ کو بتایا نا ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوتی ہیں, ایک نہیں پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہے, ایک پوائنٹ آپ کو کہیں اور ملے گا ضرور. کیوں 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 کیونکہ جب قرآن آپ کے کیوں ایسا کیوں؟ نازل, جب قرآن آپ کو پڑھایا گیا تھا یا جب رسول نے قرآن پڑھایا تھا لوگوں کو, تو وہ ایونٹس پہ پڑھاتے تھے. جب کوئی ایونٹ ہوتا تھا اس سے ریلیٹڈ آپ کو تو ایک ساری ایونٹ میں حدیثیں محمد نے بتایا نا یہ بات کہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں. جی, بات ختم. یہاں پہ اللہ لکھا, ایکسپٹ کا ورڈ ہے شاید میں کہیں پہ, ایکسپٹ کوئی خاص قسم کے لوگ. اللہ قرآن میں اکثر کہتا ہے نا, ایک چیز بولتا ہے پھر کہتا ہے ایکسپٹ, پھر بولتا ہے اللہ, پھر بولتا ہے اللہ. اس آیت میں اللہ نہیں ہے, میں کیا کروں؟ جیسا میں نے آپ کو بتایا, اور بہت سی آپ نے اگر شیعہ قرآن بھی پڑھا ہو تو شیعہ قرآن میں شیعہ ترجمے قرآن کافی فرق ہے زیادہ, ہاں کافی زیادہ ترجمے چینج ہو جاتے ہیں. ترجمہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, جی, علی کیونکہ کا قرآن کا ہے, علی کا قرآن کا ہے. حضرت علی کا کوئی قرآن مجھے تو نہیں لگا کبھی لکھا گیا کہ حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے کوئی قرآن لکھا ہے یا اپنا خود سے کوئی قرآن بنایا. آپ نے اپنے اسکالر سے نہیں سنا کہ علی کا قرآن مردود عثمان نے جلا دیا, لعنت اللہ کی ہو مردود عثمان پہ. پہلے کے زمانے میں کافی کتابیں جلائی جاتے تھے, ایون آج تک آپ تو علی ریسنٹلی کا بھی لکھا اگر ہوا دیکھو. مکمل کمپلیٹ نسخہ مردود عمر نے جلا دیا. کیا آپ نے اپنے اسکالر کے منہ سے لفظ کبھی نہیں سنے؟ میں نے یہ باتیں سنی ہے کہ کافی جو کتابیں تھیں, جو بکس تھیں, ان کو اوپن کر دیا جاتا تھا تاکہ جو ایکچوئل چیزیں ہیں وہ نہ آگے بڑھ پائیں. جو جتنے بھی خلیفہ ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو کنٹرول کر کے اپنی زندگی آسان بنا پائیں. تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی ہوتی تھی. تو پھر وہ اس مردود نے جو علی کا قرآن جلا دیا, تو مکمل نسخہ ہے آپ کے پاس کیا؟ پورا قرآن تو نہیں ہے, مطلب جو بیسک قرآن ہے, جو عربی قرآن ہے, وہ تو اہل سنت میں بھی سیم ہے اور اہل شیعہ میں سنت بھی. کی حدیثیں فرق ہے نا, آپ کی نہیں, حدیثیں اس میں فرق ہے. ٹرانسلیشن چینج ہو جاتا ہے. آپ ٹرانسلیشن کو عربی چھوڑے, زبان کو ٹرانسلیشن کو اور چھوڑے, کسی اور. ٹرانسلیشن ایک سیپریٹ چیز ہے. میں ابھی عربی قرآن کی بات کر رہا ہوں. علی نے جو عربی قرآن لکھا تھا وہ جلا دیا عثمان نے, اور اپنی مرضی کا قرآن ڈال دیا. اس کا کیا کریں ہم؟ نہیں, اپنی مرضی کا نہیں ڈال سکتا. دراصل اس چیز کو جب اسلام کو مطلب انٹروڈیوس کیا گیا ہے تب سب سے پہلے لوگوں کو پوری آیتیں قرآن کی, پورا قرآن یاد کرایا جاتا تھا. پلیز مجھے اس کا ریفرنس دیں کسی نہ کسی جگہ سے, جہاں سے بھی آپ دے سکتے ہیں. ایٹ کرنٹ پوائنٹ میرے پاس ریفرنس نہیں ہوگا, میں آپ کو پتہ کر کے ضرور بتا دوں گا. میرات العقول ایک کتاب ہے شیعہ کی سب سے بڑی, ون آف دا بگ قرآن کتاب. اس کے والیوم نمبر 12 کے پیج نمبر 525 میں لکھا ہوا ہے کہ جو علی کا قرآن تھا, جس میں تقریباً 17,000 آیات تھیں, وہ جلا دیا گیا, اور آج کے قرآن میں صرف 6,000 آیتیں ہیں. تو بیسیکلی 1/3 آف دا قرآن بچا ہوا ہے آپ کے پاس صرف. اس کا کیا کریں؟ ایسا میں نے کبھی نہ پڑھا نہ کسی. کوئی مسئلہ نہیں, میں ہوں نا سر آپ کے پاس. جتنے بھی دیکھیں سر, اب آپ آدم سیکر کے پاس آئے ہیں, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, تو آپ کو انفارمیشن کا بہتان دیے بغیر کیسے جانے دیں گے؟ أعزائي في مرآة العقول المجلد 12 صفحة 525 علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية. كم آية مولانا؟ 17,000. إيش قد عندنا إحنا منها؟ 6,000. يعني إيش قد من القرآن بأيدينا؟ وين القرآن مولانا؟ ثلثه يعني
يعني كانت القرآن 3 أجزاء باقي منه ايش قد مولانا؟ باقي منه جزء. سؤال. طبعا العلامة البهبودي يضعف الرواية في صحيح الكافي، ولكن انظروا ماذا يقول العلامة المجلسي: فالخبر صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر جی سر صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اب آپ کے سامنے آیا ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے اسکالر کہہ رہے ہیں کہ خبر بھی صحیح ہے ٹھیک ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ سر آپ کیا کہتے ہیں، کیا ابھی بھی آپ کو شک ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتائیں. ساحل بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی، ابھی میں سن رہا تھا ان کی ڈبیٹ، تو انہوں نے بولا کہ قرآن جو ہے وہ اگر آپ دین دیکھو جو ٹرو دین ہے اسلام ہے، اس میں اگر آپ کہہ لو 50% صرف قرآن کا ہے اور باقی 50% جو ہے وہ نہیں اہل 50% بیت قرآن کا، قرآن صرف 20% کے اوپر ہے. میں مانتا ہی ٹھیک ہے، قرآن اب 20 50% کلو 20% ہے، اب باقی 20% سارا آپ ٹھیک. کا حدیثوں میں، فقہ میں، شرح میں ہے. لیکن ایٹ لیسٹ ایک بات تو اب کنفرم ہو گئی کہ ہمارے پاس علی کا قرآن نہیں ہے، کریکٹ؟ ہاں، اگر یہ اسکالر مجھے ایکچولی پتہ نہیں ہے اسکالر صاحب کون تھے، جو میں بعد میں ریسرچ ڈیفینیٹلی کر لوں گا، پڑھ لوں گا، پر اگر یہ شیعہ ہیں، اور ایکچولی شیعہ میں بھی یہ کئی شیعہ ہیں، شیعہ ہیں، کیٹیگریز، ہاں ایکچولی میں شیعہ میں بھی کئی اچھے والے کیٹیگریز شیعہ ہیں، ہوتی ڈونٹ ہے. تو اگر یہ قول ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 17,000 ورسز تھی اور صرف 6,000 ورسز بچی ہیں، تو باقی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ اہل بیت سے لے سکتے ہو، مطلب رسول کے گھر سے لے سکتے ہو. رسول کے گھر سے لے لیں گے بعد میں، لیکن ابھی تو بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی آیت بھی کوئی نہیں، تو گیم تو یہاں پہ خراب ہو گئی نا ہماری. تو پھر یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ 17,000 تھیں تو اس میں 6,000 جتنی کٹی ہیں یا جتنی نہیں ملی، اس میں یہ کہیں نہ کہیں یہ لکھو، ایسا بھی پاسبل ہے. پھر آپ کے کسی اسکالر نے اس چیز کو بیان کیا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دراصل میں تو اتنا اس کا زیادہ مطلب ہے انڈلج نہیں 1400 سال سے آپ ایک مذہب مان کے چل رہے ہیں، ایک ہوں. آئیڈیالوجی مان کے چل رہے ہیں، اور آپ کو اس آئیڈیالوجی کے امب کا نہیں علم، کیونکہ جو اس کا آئیڈیالوجی کی جو مین چیز تھی وہ تو چوری ہو گئی ہے، آپ کے پاس ہے ہی نہیں. سو آئیڈیالوجی جس چیز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ ہے جی قرآن، اور قرآن جی تو ہو گیا فارغ، تو پیچھے رہ کے گیا میری جان، اہل بیت، رسول کا اہل گھر، بیت رہ رسول گیا. کا اوکے، خاندان. آپ مجھے جی بتائیں علی کا بیٹا حسن حسین، جی. علی کی زمانے کی کوئی بھی کتاب جو اس نے لکھی ہو ایک بھی آپ کے پاس موجود ہے؟ نہج البلاغہ. نہیں، نیچرل بلاغہ علی کے ہاتھ کی لکھی نہیں ہے، وہ کلیم کی جاتی ہاتھ ہے کے کہ نہیں علی لکھے، کے ہاتھ خطبات کے ہیں، نہیں لکھے، ہاں ان کے علی کے لیٹرز ہیں، خطبات ہیں، کلیم خطبات کی ہیں. جاتے ہیں. اچھا، نہج البلاغہ کس امام نے دیا آپ کو؟ 7ویں نے کہ 8ویں نے؟ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 7 مہینہ. 7ویں نے. 7ویں امام نے جب کتاب آپ کو لکھ کے دی، کیا اس کا اوریجنل نسخہ آپ کے پاس موجود ہے؟ مجھے تو اس بات میں کوئی علم نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کہاں نہیں سے موجود ریفرنس. ہے.